الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطاع الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ جاءه بقلب سليم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل
بهول من الأحوال مقتحمين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار احسان ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، ارحم الراحمین اللہ رب العزت کی ذات و برکات نے آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے یہ گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ہر لمحے سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اپنی یاد میں، اپنی ذکر میں، اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کی جو سعادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان آیات کریمہ میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن کسی کو مال و دولت اور اس کی اولاد نفع نہیں دے گی مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور دوسرے مقام پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قلب سلیم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذ جاءہ بقلب سلیم، کہ جب وہ قلب سلیم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ پہلی آیات کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وہاں پر ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی مال و دولت اس کا یا اس کی اولاد نفع نہیں دے گی مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا وہ خاص بندہ، اللہ کا وہ محبوب، وہ خلیل قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں، قلب سلیم کیا ہوتا ہے اور قلب سلیم کی خصوصیات کیا ہے۔ قلب سلیم کے مختلف معانی اور اس کے مختلف مطالب مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے
جو شرک سے پاک ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف جس دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے تڑپنے والا دل، اور جس دل میں سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کوئی اور بسنے والا نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس دل میں بس رہی ہو، اور وہ دل قلب سلیم کہلاتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل اور بھروسہ اور اخلاص فی اللہ جس میں کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہو، وہ دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ اور قلب سلیم کے بارے میں بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یادہ، کہ مسلمان ہے وہ شخص، اس کا اسلام مکمل ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے اور جس کے باقی عوارض سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ دے، کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کسی دوسرے کا وہ برا نہ سوچے، وہ مسلمان ہے۔ اور اسی اسلام سے سین لام اور میم کا جو مادہ ہے، اسی سے سلیم بھی کا لفظ نکلا ہے کہ قلب سلیم سلامتی والا دل۔ اگر دل میں سلامتی ہو، انسان کی دل میں اگر پیس، اطمینان اور امن ہو، تو پھر نہ تو اس کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچے گا، نہ وہ شخص اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، نہ وہ اپنے کسی اور عمل سے، کسی فعل سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، بلکہ پھر جب دل میں سلامتی ہو، جب دل میں امن اور سکون ہو، تو پھر اس انسان سے سوائے سکون کے، سوائے اطمینان کے، سوائے سلامتی کے کسی اور کو کچھ اور نہیں مل سکتا۔ پھر وہ شخص سلامتی کا مظہر ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قلب سلیم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں علماء کرام کہ الذی لا شک فیہ، وہ دل جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، جسے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، ہر قسم کے شک و شبہ سے وہ دل صاف اور پاک و خالی ہو، اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ قلب سلیم کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ القلب السلیم هو القلب الحی یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے کہ جو اس چیز کی گواہی دے، جو اس کلمے کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو دل اس چیز کی گواہی دے، زبان سے تو ہم گواہی دیتے ہیں، ہر ایک گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم ذکر کرتے ہیں، دل میں کئی بار ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو توفیق عطا فرمائی ہے، اچھی مجلس عطا کی ہے، نیک لوگوں کی سنگت عطا کی ہے، تو پھر اس کی زبان سے ہر وقت لا الہ الا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر اس زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ لیکن کیا یہی ذکر، کیا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے مکمل معانی کے ساتھ، مکمل فہم اور ادراک کے ساتھ کیا ہمارے دلوں سے بھی ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا قول و عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو الفاظ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں وہی الفاظ ہمارے دل میں بھی ہیں؟ کیا ہمارا ہر عمل وہ دکھلاوے سے پاک ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عمل انسان کرے، چاہے وہ کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو یا کتنی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اور وہ عمل کرتے ہوئے اگر اس کے ذہن میں ذرا برابر یہ خیال آتا ہے کہ لوگ میرے نیکی کے چرچے کریں گے، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میں سجدہ ریزیاں کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت لٹا رہا ہوں، میں نے اپنے زندگی کے شب و روز اللہ کی راہ میں گزار رہا ہوں،
لیکن اس عمل کے ساتھ اگر اس کے ذہن میں ذرا برابر یہ خیال آ جاتا ہے کہ لوگ میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں، لوگ میری صحابت کے چرچے کرنے لگیں، لوگ میری نیکی کے چرچے کریں، لوگ مجھے اچھا جانیں، تو گویا اس لا الہ الا اللہ کے اس کلمے پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں، ہمارا دل قلب سلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظر، ہماری سوچ اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم لایا جائے گا جس نے ساری زندگی اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزاری ہوگی، دن رات اس کے اللہ کے دین کی راہ میں گزرے ہوں گے، دین کو پڑھاتے ہوئے، قرآن مجید کو پڑھاتے ہوئے گزرے ہوں گے۔ وہ قرآن مجید جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرے گا، وہ قرآن جو قبر کے اندر انسان کی حفاظت کے لیے آئے گا اور اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ فکر ہو جائے گا، فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے گا سوال و جواب کے لیے، وہ قرآن جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرو، باتیں کرو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو، تو قرآن کو پڑھا کرو۔ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا شخص کا قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ شخص عرض کرے گا مولا میری ساری زندگی، میرے شب و روز تیرے دین کی ترویج و ارشاد میں گزرے ہیں، میرے علم کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، ساری زندگی علم دین پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری ہے، یا اللہ آج تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کیا میرے بندے تیرا زندگی کا شب و روز ہر لمحہ تیرا میرے دین کی ترویج و ارشاد کے لیے گزرتا رہا ہے، لیکن کیا تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ تیرے علم کے چرچے کریں، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیری عالم ہونے کی کہ وہ چرچے کریں؟ کیا تیرا ارادہ یہ نہیں ہوتا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا مولا ہاں، تصدیق کرے گا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا تھا، میری سوچ یہ ہوتی تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری عزت کریں، میرے دین کی وجہ سے میری عزت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آئے گا تو اے بندے جو تیری نیت تھی، جو تیرا ارادہ تھا، اس کے مطابق تجھے اس کا جواب مل گیا ہے، اس کا بدلہ مل گیا ہے، اب لہٰذا میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں اپنی زندگی میں دین کی ترویج ارشاد کیا کرتا تھا، شب و روز اللہ پاک کی قرآن مجید کی تعلیم میں وہ بسر کیا کرتا تھا، اس کا دل اس وقت قلب سلیم نہیں تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، قلب سلیم لے کر حاضر نہیں ہوا، بلکہ اس کے دل میں وہ دکھلاوا ہوا کرتا تھا، ریا ہوا کرتی تھی، اس کا دل دکھلاوے اور ریا سے، اس جو شرک کی ایک قسم ہے اس سے پاک نہیں ہوتا تھا، لہٰذا قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے اس کا مقدر اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے اس نے جہاد کیا ہوگا، اپنی جان لوٹائی ہوگی، اپنا خون بہایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ اس دن نہ تو مال و دولت فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، مگر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے آیا ہے، جس کے دل میں اخلاص ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور وہ قلب سلیم لے کر
سلامتی والا دل لے کر، سالم دل لے کر، جس میں سوائے اللہ کی محبت کے کسی اور کی محبت نہیں ہے، ایسا سالم دل لے کر جو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ جب مجاہد شہید اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، آج کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا ہے ساری زندگی، دن کو جہاد کیا کرتا تھا، رات کو قیام کیا کرتا تھا، مولا میں نے اپنا گھر بار، مال و دولت، اپنی بیوی، اپنے بیٹے، اپنا گھر، سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا سب کچھ سچ ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے اپنی جان قربان کی، گھر مال قربان کیا، اپنے بیوی بچے والدین کو قربان کیا، لیکن تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب سب کچھ تو کر رہا تھا، تیرے دل میں یہی خیال تھا کہ لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں، تیری عزت کریں، تیرے چرچے عام ہو، تو گویا لوگوں نے جیسا تو سوچ رہا تھا ویسے ہی کیا ہے، تجھے اس کا بدلہ مل گیا ہے۔ تو اگر میری رضا کے لیے کرتا تو آج میری بارگاہ میں تجھے دینے کے لیے ثواب ہوتا، جنت ہوتی، لیکن تو نے میرے لیے نہیں کیا، لہذا تیرا مقدر جہنم ہے۔ چونکہ قلب سلیم نہیں ہے وہاں پر، جب قلب سلیم ہوتا ہے، چونکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ قلب سلیم کا قرآن مجید میں ذکر ہے، وہاں پہ فرمایا کہ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے آتے ہیں۔ جب قلب سلیم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر انسان کے ہر عمل میں اسے رب ذوالجلال کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان عطا فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو پھر اطمینان ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے آتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انہیں خلیل کا لقب ملتا ہے، خلیل اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ اور جب فرشتے سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام کیسے عطا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کر دیکھو اور جا کر آزماؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کو قلب سلیم جسے عطا کیا ہے، جس کے دل میں سوائے میری محبت کے کسی اور کی محبت نہیں ہے، سوائے میرے اس کے دل میں کوئی اور نہیں بستا، جا کے اس کا امتحان لو، تمہیں قلب سلیم کا جواب مل جائے گا۔ اور جو میں نے اپنے اس خاص بندے کو یہ خلت عطا فرمائی ہے، خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے، اس کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے باہر جا کر اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں، اللہ کے نام کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت عطا کیا ہوا تھا، اور آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریوں اور بھیڑوں کا ریوڑ تھا، وہ جب شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آ کر اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، اللہ کے نام کی صدا بلند کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں سوائے میرے کوئی اور اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، یہ آج اجنبی کون ہے جو اللہ کے نام کی اتنی خوبصورت آواز میں، اتنے پیارے انداز میں اللہ کے نام کی صدا کو بلند کر رہا ہے۔ باہر نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، چنانچہ ایک اجنبی شخص نظر آتا ہے، سوال کیا کہ اے شخص کیا تو نے میرے مالک کا، میرے محبوب کا نام بلند کیا ہے؟ وہ اجنبی شخص کہتا ہے ہاں میں نے اللہ کے نام کی صدا لگائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے شخص، اے اجنبی، ایک مرتبہ اسی انداز میں، اسی سوچ کے ساتھ، اسی گداز کے ساتھ پھر میرے محبوب کا نام بلند کرو۔ لیکن وہ نبی شخص کہتا ہے نہیں، میں تیری خواہش پر، تیرے کہنے پر میں اللہ کے نام کی صدا بلند نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ڈیل کرتے ہیں، آؤ میں تمہارے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، تم میرے مالک کا، میرے خالق کا، میرے محبوب کا نام مجھے سناؤ۔ میرے پاس یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، جانوروں کا ریوڑ ہے،
یہ آدھا ریوڑ میں تجھے دے دوں گا، صرف ایک بار میرے اللہ کا نام اسی محبت کے ساتھ، اسی سوز و گداز کے ساتھ پکار کے مجھے سناؤ۔ وہ شخص، اجنبی شخص، پھر اللہ کے نام کی صدا بلند کرتا ہے۔ قربان جائیے کہ قلب سلیم کی مثال، جسے رب ذوالجلال قلب سلیم عطا کرتا ہے، جس دل میں کوئی شک نہیں ہوتا، جو دل جس میں سوائے لا الہ الا اللہ کی کوئی اور نہیں ہوتا، سوائے اللہ کی محبت کے جس دل میں کوئی اور محبت نہیں ہوتی، وہ قلب سلیم ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ شخص اللہ اکبر کی، اللہ کے نام کی صدا بلند کرتا ہے، آپ اسے اپنا وہ جانوروں کا آدھا ریوڑ سے دے دیتے ہیں۔ وہ شخص وہ جانوروں کا ریوڑ لے کر چلنے لگتا ہے۔ آج کی یہ شخص جبھی ٹھہر، ابھی میرے دل کی پیاس نہیں بجھی، ابھی میرے دل کی پیاس نہیں بجھی، ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا نام، میرے اللہ کا نام مجھے سنا دے اسی سوز و گداز کے ساتھ۔ میرا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، جانوروں کا ریوڑ ہے، یہ بھی تو لے جا۔ وہ شخص پھر اللہ کے نام کی صدا بلند کرتا ہے، آپ اسے بکیا بھی جانوروں کا وہ سارا ریوڑ سے دے دیتے ہیں۔ اب جب وہ جانے لگتا ہے پھر اس کے دامن کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بھی میری وہ پیاس نہیں بجھی، مجھے پھر میرے مالک کا نام سنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اب تو تیرے پاس کچھ نہیں بچا، جو مال و دولت، جو بچوں کا ریوڑ تمہارے پاس تھا، جو جانور تھے، وہ سارے تو نے مجھے دے دیے ہیں، اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا۔ چنانچہ پھر وہ اجنبی اپنا رخ دوسری طرف موڑتا چل پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ٹھہر جا، میں تجھ سے ایک اور ڈیل کرنا چاہتا ہوں، پھر تیرے ساتھ ایک اور ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ، اتنے بڑے جانوروں کا ریوڑ، اسے چرانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تجھے کسی شخص کی ضرورت ہوگی جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ چل تو مجھے اس کے بدلے میں لے جا، مجھے تو اپنے نوکر کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لے، میں تیرے جانوروں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، تو مجھے میرے مالک کا نام سناتے رہنا، تو اللہ کے نام کی صدا بلند کرتے رہنا، میں تیرے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ کے خلیل اے ابراہیم، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، مجھے نہ تو ان جانوروں کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں تو اللہ کے حکم سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا دل، کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، میں صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو مبارک ہو جانوروں پر یہ ریوڑ، میں تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں جو انسانی شکل میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ قلب سلیم جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر انسان اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ قلب سلیم جسے حاصل ہو جاتا ہے، پھر رب ذوالجلال اسے اپنی محبت، اخلاص اور یہ ساری چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس انسان کو میرے رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و اسرا کے حدیث مبارک مطابق کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے وہ شخص، اسلام والا وہ شخص ہے، وہ شخص مکمل مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے، جس کی زبان سے، جس کے دیگر اعمال سے اس کے باقی مسلمان وہ سلامت رہتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آگے بھی جگہ خالی ہے، سے پہلے پر کر لیجیے، پھر سنتیں ادا کیجیے۔ برائے تمام احباب آگے بھی تشریف لائیں، جزاکم اللہ۔